آج اسکول کا طالب علم جانتا ہی نہیں، آج کالج کا طالب علم جانتا ہی نہیں، کیونکہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اس کے نام سے شناسائی دی نہیں جاتی. اس لیے شناسائی نہیں دی جاتی کہ اس کا رویہ آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. اس کے چہرے کے اندر کئی مسلمان نظر آتے ہیں کہ ہاں 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 یہ ہے لارنس آف عربیہ، یہ ہے لارنس آف عربیہ، جس کو تفسیر کے اوپر بھی گرپ حاصل تھی، فقہ کے اندر بھی گرپ حاصل تھی، عربی گرامر کے اندر بھی فقہ گرپ حاصل تھی، حدیث کو بھی جانتا تھا، قرآن کو بھی جانتا تھا، شریعت کو بھی جانتا تھا، عربی زبانوں کے اندر خطاب بھی کرتا تھا. لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے، لیکن وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایجنٹ تھا، اور اس نے آ کر کتنا امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا. ان کو کمزور کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو الگ الگ کر دو. ایسا الگ الگ کر دو کہ 57 کالونیاں تیار کر دو. ان کالونیوں کے اوپر ہمیشہ وہ انسان بیٹھے گا. دشمن نے کہا جو ہماری منظوری سے بیٹھے گا، ان کی منظوری سے نہیں بیٹھے گا، ہماری منظوری سے بیٹھے گا. اور کتنی بے بس ہے آج یہ امت. صرف پاکستانی قوم، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، ایک ملک افغانستان کو چھوڑ کے باقی ملکوں میں دیکھیں تو کسی ایک ملک کے اندر بھی اس ملک کی قوم کا کوئی بس نہیں چلتا، کوئی اس کی مانی نہیں جاتی. جو حکم ہوگا وہ واشنگٹن سے ہوگا، جو حکم ہوگا وہ اسرائیل سے ہوگا، جو حکم ہوگا وہ مغرب سے ہوگا. اس کے بغیر یہاں ان ملکوں کے اندر چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی، پر بھی نہیں مار سکتی. جنرل حمید گل نے یہ بات کہی تھی کہ کتنے تم بولے والے لوگ ہو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے جرنیل ہماری مرضی سے منتخب ہوتے ہیں اور ہماری مرضی سے ترقی پاتے ہیں تو فرمایا پھر ہم سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا نادان اور کوئی نہیں. ایسا تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد اتنا غلبہ دشمنان اسلام نے یہ طے کیا اور یہ پلاننگ بنا کے اس انداز سے طے کیا کہ اب ہم تمہیں دکھائیں گے کہ کیا کیا چیز تمہاری ہے اور کیا کیا چیز ہماری ہے. ہم خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ بر صغیر کو تقسیم کر کے ایک عظیم ملک ہمیں دے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بر صغیر کو تقسیم کر کے ایک ملک ہمیں ملا، لیکن لارڈ مکالے نے اسی وقت کہا اچھا یہی سمجھتے ہو کہ ملک تمہیں مل گیا ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ملک تمہارا ہوگا، پکی بات، ملک تمہارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، معاشرہ تمہارا ہوگا، مگر تہذیب ہماری ہوگی. بظاہر حکمران تمہارے ہوں گے، غلام ہمارے ہوں گے، پارلیمنٹ تمہاری ہوگی، پالیسیاں ہماری ہوں گی، فیصلے ہمارے ہوں گے، بازار تمہارے ہوں گے، ماحول ہمارا ہوگا. دشمن نے کہا ماحول ہمارا ہوگا، اور مارکیٹیں تمہاری ہوں گی، پروڈکٹ ہماری ہوگی، پروڈکٹ ہماری ہوگی، ہسپتال تمہارے ہوں گے، ادویات ہماری ہوں گی. اور ایسا کنٹرول ادویات کے اوپر کہ ہم ایک ڈبیا کے اندر چند جراثیم بند کر کے پوری دنیا کو کورونا کے اندر ایسا مبتلا کریں گے کہ مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال بخار ہی بخار ہوگا، موت ہی موت ہوگی. ہم جب موت تقسیم کریں گے تو ہمارا ہاتھ کوئی روک نہیں سکے گا کہ موت تقسیم نہ کرو. اور موت تقسیم کرنے کے بعد اسی بہانے سے جب ویکسین تقسیم کریں گے تو لوگ کہیں گے ہمیں لگاؤ، ہمیں لگاؤ، ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم بچنا چاہتے ہیں. ویکسین پہ بھی ہمارا اختیار ہوگا اور کورونا پہ بھی ہمارا اختیار ہوگا. دوائیاں ہماری بکیں گی، تمہیں کچھ شفا ملے نہ ملے، لیکن بیماریوں کے اندر اضافہ بھی ہوتا جائے گا، اضافہ بھی ہوتا جائے گا. ہاتھ تمہارے ہوں گے، اسلحہ ہمارا ہوگا، ہے اسلحہ کہ نہیں؟ ہاتھ تمہارے ہوں گے، اسلحہ ہمارا ہوگا، اور گولی ہماری ہوگی، سینہ تمہارا ہوگا. بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ گولی بھی تمہاری ہوگی، سینہ بھی تمہارا ہی ہوگا. دیکھا نہیں وزیرستان کے اندر، دیکھا نہیں فاٹا کے اندر، دیکھا نہیں سوات کے اندر، دیکھا نہیں افغانستان کے اندر کیا حالت بنی ہے، کیا حالت بنی ہے. چلانے والا بھی مسلمان
اور جس کے سینے کے اندر اتر رہی ہے وہ بھی مسلمان. فرمایا وکیل تمہارے ہوں گے، لٹریچر اور قانون ہمارا ہوگا، اسٹڈی کریں گے، کتاب انگریز کی اٹھائی ہوگی، انگریز کا قانون. جج تمہارے ہوں گے، جج، لیکن ہوگا کیا؟ فیصلے ہمارے ہوں گے. ہوئے فیصلے کہ نہیں فیصلے؟ اگر مسلمانوں کے جج کے فیصلے ہوتے تو آسیہ مغرب میں نہ ہوتی، پاکستان کے اندر ہوتی. نبی کی توہین کر کے، قرآن حکیم کی توہین کر کے، شریعت کی توہین کر کے آسیہ وہاں نہ ہوتی، یہاں ہوتی اگر ہمارے ججوں کے فیصلے ہوتے. فرمایا نہیں، جج تمہارے ہوں گے، فیصلے ہمارے ہوں گے. ہم ریمنڈ ڈیوس کو جب کہیں گے 1 سیکنڈ کے اندر کوٹ لکھپت جیل کے اس کو رہا کر کے خوبصورت طیارہ اور بہترین سواری کر کے فوراً امریکہ پہنچا دو. پہنچایا گیا کہ نہیں پہنچایا گیا؟ جج تمہارے ہوں گے، فیصلے ہمارے ہوں گے اور ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے. تم اتنے 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 گر جاؤ گے ذلت میں، پستی میں اور زوال میں کہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں تمہاری ہوں گی مگر سکولوں کے اندر سے نکلنے والی ذہنیت ہماری ہوگی. سکولوں کے اندر سے نکلنے والی ذہنیت ہماری ہوگی. سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر ماحول ہمارا ہوگا جہاں حوا کی بیٹیوں کی عزت تار تار ہوگی، برباد ہوگی، سر عام نیلان ہوگی. حیا کے جنازے نکلیں گے اور دھوم دھام سے نکلیں گے اور تمہارے اداروں سے ہم کوئی بڑی شخصیت پیدا نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی پیدا بھی ہو جائے گی تو ہمارے کرندے اس کو رول رول کے اور رولا رولا کے آخرت کی طرف منتقل کریں گے، جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ہوا. شخصیت پیدا ہوئی، اللہ اللہ کر کے پیدا ہوئی، لیکن جو حشر اس کا ہوا، اس کا انٹرویو انسان سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے. کیا قوم کا محسن تھا، کیا قوم کا محسن تھا. اس قوم نے کیا اس کو رسپانس دیا، کیا اس کو انعام دیا، کیا اس کو بدلہ دیا. فرمایا کالج، یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے بظاہر تمہارے ہوں گے، اسلامیہ کالج لکھا ہوگا مگر اس اسلامیہ کالج ہے یا فلاں کالج ہے، اس کے اندر سے اچھلتے کودتے ناچتے تھرکتے جھومتے نشے کے عادی نکلیں گے اور میوزک کے رسیا نکلیں گے. ایسا ہوگا کہ یہ چیزیں تمہاری ہوں گی اور یہ چیزیں ہماری ہوں گی. منہ تمہارے ہوں گے اور منہ ٹیڑھا کر کر کے تم زبان ہماری بولو گے. بڑا فخر رہتا، ہمیں بڑی زبردست سٹائل کی انگریزی آتی ہے. زبان ہماری ہوگی، نسل تمہاری ہوگی اور نظریات ہمارے ہوں گے، نظریات ہمارے ہوں گے. ہم ان کو نظریات دیں. عقل تمہاری ہوگی اس نسل کی، لیکن سوچ اور فکر ہماری ہوگی. آج سوچ اور فکر اتنی دی کہ تعلیم یافتہ نوجوان طبقے سے آپ ایک بات بھی دین کی پوچھیں، زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. انبیاء کے ناموں تک واقف نہیں ہے، اسلام کے فرائض تک واقف نہیں ہے، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت سنانے کے قابل نہیں ہے. فرمایا بظاہر سب کچھ تمہارا ہوگا، حقیقت میں سب کچھ ہمارا ہوگا. اس طرح ہم ریموٹ کنٹرول دنیا بنا کے تمہیں ایسے گھمائیں گے تم خود بھی گھومو گے، تمہارے دماغ بھی گھومیں گے. یہ منصوبہ دشمنان اسلام نے بنایا، امپلیمنٹ کیا، اب بھی ہو رہا ہے. مسلمان نہیں جاگ رہا اور جگانے والے آئے، جگانے والے آئے کہ جاگ جاؤ. ہندوستان میں ایک ایسا مرد درویش پیدا ہوا، اس نے کیا 2 لفظ کہے، وہ 2 لفظ ہم سنتے بھی ہیں. ہم میں سے ہر پڑھا لکھا طبقہ اور خاص کر علماء کا طبقہ وہ ان لفظوں کو دہراتا بھی ہے کہ یہ کہہ گئے. وہ آدمی جس کے بارے میں انگریز نے لکھا، ہندوستان میں ایک ایسا انسان رہتا ہے، ایک ایسا مسلمان رہتا ہے کہ جس انسان کے بدن کے ٹکڑے کر کے اس کے گوشت کا کیما بنا کے مٹی میں ملا دیا جائے اور مٹی کے ہر ذرے سے انگریز کے خلاف بغاوت ٹپکے گی. مٹی کے ہر ذرے کے انگریز کے خلاف کون ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن. شیخ الہند مولانا محمود الحسن کیا انسان تھے. وہ اسیر مالٹا، وہ شیخ محمود الحسن، جرأت و بہادری تھا صدا جس کا چلن، اور گردش دوران کی سنگینی سے ٹکراتا رہا. مالٹا میں نغمائے سبز، انہوں نے تاریک کوٹھریوں کے اندر، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے
یوں جھک جھک کے اللہ سے دل لگا کے سوچا اللہ یہ زوال کیسے ہے، اللہ یہ زوال کیوں ہے، اللہ اس امت کو کیسے اس دلدل سے نکالیں، اور اپنی ساری زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپے کے عالم میں علماء کے مجمع کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے کیا کہا، فرمایا میں نے ساری زندگی جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، اپنی زندگی کے جتنے تجربات کیے ہیں، میری زندگی کا آخری خلاصہ یہ ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور بہت سارے اسباب نہیں بتائے کہ ہمیں یاد ہی نہ رہیں کہ جی یہ بھی سبب ہے، یہ بھی سبب ہے، اس کو بھی دور کریں، اس کو بھی دور کریں، اس کو بھی دور کریں۔ اتنا آسان سبق پڑھایا، مگر مسلمان اس آسان سبق کو دہراتا تو ہے لیکن دہرانے کے بعد کرتا کچھ نہیں آسان۔ میں نے بھی یہ جملہ، یہ فکرہ سینکڑوں مرتبہ اکابرین کی زبان سے بھی سنا، علماء کی زبان سے بھی سنا، لیکن سننے کے بعد کیا سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا صرف دو ہی سبب بنتے ہیں اس امت کے زوال کے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اس امت کو اس کے دین یعنی قرآن حکیم سے دور کر دیا گیا۔ نکلا قرآن کے نہیں، کالج سے نکلا، یونیورسٹی سے نکلا، تعلیمی اداروں سے نکلا، پارلیمنٹ سے نکلا، عدالتی نظام سے نکلا، سارے کے سارے نظام سے نکل کر قرآن صرف مسجد کی الماری میں آیا یا دینی مدارس کے اندر رہ گیا۔ فرمایا قرآن سے اس امت کو دور کر دیا گیا۔ اور دوسرا سبب وہی کہ اس امت کے اندر اختلاف ایسا پیدا کیا گیا کہ ان کو اپنوں سے ہی فرصت نہیں، یہ غیروں کا مقابلہ کیا کریں گے، اپنوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ اپنے کیا کر رہے ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہو سکتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتا رہے وہ ہمارے اپنے ہوں بھی نہ، جو تفصیل میں نے پیچھے بیان کی ہے، وہ ہمارے اپنے ہوں بھی نہ، وہ ہمارے اپنوں کے روپ اور سراپے کے اندر لارنس آف عربیہ کے چہرے کا عکس موجود ہو، یا عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہو۔ میں کہتا ہوں مدارس والے اگر یہ دو شخصیات پڑھا دیں تو یہ امت پر بڑا احسان۔ عبداللہ ابن سبا کی پوری ہسٹری باریکیوں کے ساتھ، جس طرح اللہ نے قرآن حکیم کے اندر منافقین کی تفصیل کے ساتھ تفصیل سمجھائی، اس طرح عبداللہ ابن سبا کی اگر تفصیل سمجھائی جائے، امت کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے لے کے کربلا کی اس شعلہ نوائی آگ تک کس طرح مسلمانوں کے اندر آگ پھیلائی جاتی رہی، جس آگ کا شکار حضرت عثمان بنے، جس آگ میں آگے چل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لپیٹ میں لیا، حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا، ساری کی ساری آگ کس کی جلائی ہوئی آگ تھی؟ عبداللہ ابن سبا کی۔ لوگ نہیں جانتے۔ اس کا دوسرا روپ سال ہا سال کے بعد انگریز نے ماڈل تیار کیا، اور دوسرا روپ لارنس آف عربیہ کے روپ میں آیا ہے، جس نے کئی 100 سال کی اس امت کی خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ اپنے نہ ہوں، وہ انہی کے ہوں کہ جن کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہیں؟ 6 ارب کا منظر دبئی میں تیار ہوا اور ہوتا رہا 6 ارب، اور جب 6 ارب کا منظر تیار ہو رہا تھا، اسی وقت غزہ کے اندر معصوم بچے اور بچیاں اور عورتیں اور بوڑھے اور نوجوان ملبے تبے دبے تڑپتے خون میں لت پت روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترس رہے تھے، ایک ایک ٹکڑے کو ترس رہے تھے۔ اور اس وقت 6 ارب لگا کر ہمارے نام نہاد کہلانے والے مسلمان ہندوؤں کا مندر تعمیر کر رہے تھے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات۔ تو اپنے نہیں رہے۔ دو باتیں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہی ہیں، ہم دہراتے تو ہیں لیکن قرآن کے قریب کیوں نہیں آتے، قرآن کو عام کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس طرح کیوں نہیں ہوتے، ایسے کیوں نہیں ہوتے، کیوں ایسے ہیں الگ، یہی تو دشمن چاہتا ہے۔ الگ کر کے اس نے ایک ملک کی تباہی پھیر دی ہے، ستیہ ناش کر دی ہے۔